الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو نہ جانے کس ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں۔ جب ان کو پتہ نہیں ہے مسئلے مسائل کا تو کیوں غلط سلط بیان کر کے اپنی وقار کو کھو بیٹھ رہے ہیں۔ وہ الٹی سیدھی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، جو علماء کرتے ہیں، وہ اپنا وقار کھو دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ بتا رہے ہیں کہ میں کرسی پر بیٹھ کے کھاتا بھی ہوں اور کرسی پہ بیٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں، اور دوسروں کو یہ کیا بتاتے ہیں کہ اگر جوڑوں میں درد ہو جائے، کمر میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو آپ یہ پڑھیے، داتا جی کی گھوڑی وہی اندھیری رات، اور نہ جانے اس کے آگے اور بھی کچھ منتر جنتر ہے، اس کو پڑھ کر کے اس جگہ پہ دم کیجئے، آپ کے درد ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ کا درد تو ختم نہیں ہوا داتا جی کی گھوڑی سے، اور دوسروں کو آپ لوگ یہ بتاتے ہیں۔ دوسری بات، نماز کرسی پر جو لوگ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، کان کھول کر کے سن لیجئے، کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز اگر آپ میں بالکل بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے پڑھیے۔ بالکل طاقت نہیں ہے، یعنی کہ وہ نہیں کہ ذرا سا ہوا تو ہم لوگ تل ملا اٹھتے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ جتنا یعنی کہ حتی الامکان کوشش کرنی ہے، پھر بھی نہیں بیٹھ سکے تو لیٹ کر کے پڑھیں، اور لیٹ کر کے بھی یہ تو آخری درجے کی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ زمین پہ جس طریقے سے بھی بیٹھ سکیں بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے، کرسی پہ نماز نہیں ہوگی۔ اور زمین پر بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ الٹی پلٹی مار کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، آپ کا پاؤں مڑ نہیں رہا ہے، جیسے کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے گھٹیا کے مرض والوں کو کہ ان کے پاؤں بالکل اسٹریٹ ہو جاتے ہیں، مڑتے نہیں ہیں، یا مڑ گئے ہیں تو اب سیدھے نہیں ہوتے، ایسے کہ ایسے ہیں، تو اس قسم کے مریض کے لیے ہے کہ وہ پھر کسی طریقے سے بھی وہ پاؤں کو پھیلا کر کے بیٹھ جائے، لیکن بیٹھے گا زمین پر، کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز نہیں ہوتی۔ یہ کنسیپٹ اب علماء کرام نے رائج کر دیا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ صرف روزی روٹی کو پوری کرنے کے لیے، اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ مولوی لوگوں نے یہ رواج کو قائم کر دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا، کسی مسجد میں ایک کرسی نظر نہیں آتی تھی۔ اور میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، 80 سال 90 سال کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، تو وہ سب سے آخر والی جو قطار کی آخری میں وہ بیٹھ جاتے تھے کونے میں، اور وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کر لیتے تھے۔ لیکن ابھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ چل کر کے آ رہے ہیں، بالکل اسٹریٹ چل کر کے آ کر کرسی پہ بیٹھ گئے۔ کیا تمہارے کمر میں تکلیف ہے؟ بھائی کتنا تکلیف ہے؟ آپ چل کے آ چکے ہیں، واش روم میں آپ بیٹھ رہے ہیں، استنجا خانے میں آپ جا رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے بیٹھا نہیں جاتا۔ تو یہ سب جو ہے ہمارے مولوی لوگوں نے اپنی نوکری بچانے کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا۔ اور جائز کیوں قرار دیا؟ بھائی صدر صاحب کی کمر میں تکلیف ہے، سیکرٹری صاحب کے پاؤں میں تکلیف ہے، نوکری ان کے ہاتھ میں ہے مولانا کی۔ اب مولانا یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ نہیں نماز نہیں ہوتی تو میری نوکری چلی جائے گی، صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے ان کو۔ یہ ایمان کی ہمارے علماء کرام کی کمزوری ہے۔ اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ اللہ رزق دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں جاتا، آپ ایسے کر لیجئے ویسے کر لیجئے، اور اللہ بے حساب دینے والا ہے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور خود اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جبھی تو آپ لوگ اس قسم کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اور الیاس قادری صاحب کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے ان کو وہی منہ دیکھی بات کہ بس ان کے لیے ایک ریلیف دے دیا جائے۔ یاد رہے کہ بیٹھ کر کے زمین پر آپ کو نماز پڑھنا ہے، جس طرح سے بھی بیٹھ سکے۔ کچھ مرد ایسے ہیں کہ ان کا پاؤں بالکل بینڈ ہو گیا ہے، بالکل نہیں کھلتا، یا کھلا ہوا ہے تو بند نہیں ہوتا،
ایک جگہ پہ یعنی کہ کڑک ہو کر کے تختہ بن گیا ہے. اگر ایسی صورت کسی کے ساتھ ہے خدا نخواستہ تو وہ کسی طریقے سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے زمین پہ بیٹھے اور پھر نماز پڑھے. پھر کرسی پہ نہیں بیٹھنا ہے. کرسی پہ میرے نزدیک تو کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز، اور خاص طور پہ مسجد کے اندر میں، ویسے تو معذور کے لیے رعایت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے. اور چل کر کے آتے ہیں بھائی باقاعدہ. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہٹے کٹے، اچھا ایج بھی زیادہ نہیں، 45 50 55 سال کے ایج کے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اب تو اکثر مسجدوں میں نے 10 10 12 12 15 15 کرسیاں دیکھی. تو اس سے اجتناب کیا جائے، اور قادری صاحب کو چاہیے کہ اس قسم کا فتویٰ نہ جاری کریں تاکہ لوگ اپنے عبادات کو خراب کر سکیں. رہی بات یہ منتر جنتر والی جو باتیں، یہ جو وظیفہ بتاتے ہیں، ایک صاحب تھے پیر صاحب، ان کے پاس کسی نے کہا کہ میرے بہت سارے دشمن ہو گئے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، تو اس سے چھٹکارا کیسے کیا جائے. تو انہوں نے میں بچپن میں یہ سنا تھا لیکن آج تک مجھے یہ منتر یاد ہے. تو انہوں نے، وہ بھی تھے بڑے پیر صاحب کے یعنی پیر تھے اور بڑے پیر صاحب پہ یقین کرتے تھے، جیسے یہ لوگ بڑے پیر صاحب کو اپنا رب کا درجہ دے دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ وظیفہ ان کو بتایا کہ آپ روزانہ 111 مرتبہ قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو کر کے پڑھیے اور پھر دعا کیجئے، آپ کا دشمن زیر ہو جائے گا. تو میں اس منتر کو پڑھتا ہوں. وہ کیا تھا؟ غوث بابا غوث مائی، غوث غوث پکارو بھائی، غوث کا چھتر میرے سر پر، دشمن میرا جائے نکھتر. اب یہ انہوں نے بتایا کہ یہ پڑھیے 111 مرتبہ. یہ میں بچہ تھا بہت، لیکن پتہ نہیں کیوں یاد ہے آج تک، اور نہ میں نے کبھی پڑھا، لیکن یہ سنا تھا 1 2 4 مرتبہ یہ منتر یاد ہے. اب یہ باباؤں کا بنایا ہوا وظیفہ ہے. اب اس قسم کی جو وظیفہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور اس کے اندر اگر کوئی شرکیہ الفاظ آ گیا تو بندہ تو ایمان سے نکل گیا. تو اس قسم کے منتر والے وظیفہ سے اجتناب کیا جائے، اور وظیفہ قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا ہے، صرف وہ دعائیں پڑھنی چاہیے. اور تمام دعائیں جب قرآن اور حدیث میں ہمیں مل جاتی ہیں تو پھر ہمیں اس قسم کا گھوڑا والا یہ ہمیں وظیفہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ کی طاقت کم ہو گئی ہے کہ وہ میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا؟ یا قرآن کے آیتوں میں تاثیر کم ہو گئی ہے کہ ہم اب قرآن کو چھوڑ کر کے غوث بابا غوث مائی، غوث غوث پکارو بھائی، یہ منتر ہم پڑھانا شروع کر دیں اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے. تو اس قسم کی منتر جنتر والی چیزوں سے بچا جائے، کیونکہ اس میں اگر شرکیہ لفظ آ گیا تو آپ کی پھر ایمان کی خیر نہیں. اور یہ الیاس قادری صاحب اس قسم کا وظیفہ عام کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر یہ امپریشن ڈالتے ہیں کہ دیکھو سارے مولوی تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھو. یا کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ پڑھتے رہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اب میں ایک الگ سے چیز اسپیشل بتا رہا ہوں، دیکھو میں زیادہ قابل ہوں. یہ تو ہر مولوی بتا دے گا آپ کو کہ بھئی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو آپ یہ پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھتے رہیے، اس کا ورد کیجیے، مصیبت ٹل جائے گی. اور یاد رہے کہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اگر انسان حلال روزی کھائے اور جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، پرہیزگار بن جائے، برے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو اپنے لیے حرام سمجھ کر اس کو ترک کر دے، جو اللہ سے مانگے گا اللہ پوری کر دے گا. آپ کو وظیفہ پڑھنے کی تکلیف اللہ نہیں دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن لے کر کے جبرائیل نازل ہوا جب قرآن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا جبرائیل کے ساتھ ساتھ. تو اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو پڑھتے ہیں
لب کو ہلاتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ تکلیف کریں، آپ بس سن لیجئے، یاد کرانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کو سن لیتے تھے جبرائیل کی زبان سے، اور آپ کو یاد اللہ کرا دیتا تھا۔ تو اللہ والے بن جاؤ، کوئی وظیفہ کی پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر ان کا دل خود ہی نہیں مانتا، وہ ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وہ خود ذکر کریں گے، بیٹھے ہوئے ہیں کیا کریں گے بھائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہیں گے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں گے۔ یہ خود چاہت بن جاتی ہے کہ دل اب کچھ نہیں دیکھنا، آنکھ کچھ دیکھنا نہیں چاہتی، وہ صرف قرآن کو دیکھنا چاہتی ہے، زبان کچھ نہیں کہنا چاہتی ہے، وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرنا چاہتی ہے۔ پیشانی ہر وقت جھکنے کے لیے تیار ہے اللہ کے قدموں میں، یہ اللہ والے کی پہچان ہے۔ یہ سب بکواس کرتے ہیں صرف اپنے کو بڑے بننے کے لیے، اور یہ تکبر والی باتیں کرتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ چیلنج کر لو، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ یہ سب تکبر کی باتیں ہیں۔ اس قسم کی باتیں جو کرتا ہے اس کے اندر اس کا مطلب ہے تکبر ہے، اور تکبر کرنے والے کا انجام جہنم ہے ٹھکانہ اس کا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تکبر سے بچائے۔ اور تکبر کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر بہت زیادہ اکڑ کے چلنا یا کسی کو بلا وجہ تھپڑ مار دینا، یہی تکبر نہیں۔ تکبر یہ تو ہے کہ تکبر میں آ کر کے ذرا سا کسی نے کچھ کہا، آپ نے تھپڑ مار دیا، گالی دے دیا، دھکے مار دیے، یہ تو بہت بڑی تکبر ہے کہ اب میرے جیسا کوئی نہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تو قانون سے بالا تر ہوں۔ تو یہ تو تکبر ہو گئی۔ تو ایک تکبر وہ بھی ہے کہ جیسے کہ ایک غریب آدمی میرے پاس کچھ مسائل لے کر کے آیا ہے کہ بھئی یہ بڑے عہدے پہ ہیں، آفیسر ہیں، ان سے کچھ صلاح مشورہ کر لوں گے، میری مشکل میں کچھ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اب میں ان سے بات کر رہا ہوں لیکن ذرا سا گردن کو ٹیڑھی کر لی، یعنی کہ ان کی بات کا کوئی وزن نہیں دے رہا، ہلکا سمجھا، یہ تکبر ہے۔ آپ کا کام ہے، چاہے آپ کے پاس بڑا آئے، چھوٹا آئے، کوئی بھی آئے، امیر آئے، غریب آئے، اپنا آئے، غیر آئے، اس کی بات کو توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، بلکہ جو آپ سے کم ہے اس کی باتوں کو زیادہ توجہ سے سنیے، تاکہ اس کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ چودھری صاحب نے مجھے ہلکا سمجھا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری۔ لیکن آج دیکھ لیجیے، آپ کسی بھی بڑے آدمی کے پاس جائیے، وہ آپ سے بات کرے گا، لیکن اچھا ٹھیک ہے بیٹھو ابھی میں دیکھ لوں گا، یہ تکبر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔